السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی آپ سب کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا لیکچر لے کے آیا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا بھائی، کریں اس کو سبسکرائب، کیونکہ یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی، بہت ہی بہترین اور بہت ہی انفارمیشنل ویڈیوز لے کے آتا ہے۔ سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو ٹاپک میں آج لے کے آیا ہوں یہ کشمیر افیئرز کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ جی ہاں، اور اس ٹاپک کا نام ہے G20 سمٹ۔ G20 سمٹ، اچھا، یہ کشمیر افیئرز سے متعلق ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس بار NTS میں اس موضوع سے متعلق کوشچن پوچھے جائے۔ سب سے پہلے ہم ذرا تعارف کر لیتے ہیں G20 گروپ کا، کہ یہ G20 گروپ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، G20 گروپ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک انٹر گورنمنٹل فورم ہے۔ مختلف ممالک کی گورنمنٹس کے درمیان ایک فورم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، جسے G20 یا گروپ آف 20 کہا جاتا ہے۔ G20 یا گروپ آف 20، اور اس میں اہم بات کیا ہے کہ اس میں 20 ممالک نہیں ہیں، 20 گورنمنٹس نہیں ہیں، اس میں 19 سوورن، آزاد اور خود مختار ملک ہیں۔ سوورن، آزاد اور خود مختار ملک اس میں کتنے؟ 20 کی بجائے 19۔ ہو سکتا ہے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ G20 میں، G20 آرگنائزیشن میں، یہ G20 گروپ میں بتائیں جی کتنے ممالک شامل ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ G20 20 لکھا ہوا ہے تو 20 ہوں گے؟ نہیں، 20 نہیں ہے، 19 ہے ممالک، 19 ہیں۔ اور اس کے علاوہ دو الگ باڈیز ہیں، دو الگ باڈیز کو شامل کیا گیا ہے، اور وہ دو الگ باڈیز کون سی ہیں؟ وہ ہیں یورپین یونین اور افریقن یونین۔ یہ دو الگ آرگنائزیشنز یا باڈیز کہہ لیں، ریجنل باڈیز کہہ لیں، علاقائی جو ہے تنظیمیں کہہ لیں، تنظیم تو نہیں ہے لیکن علاقائی نظم کہہ لیں، یورپین یونین اور افریقن یونین، یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور کتنے ممالک ہو گئے؟ 19۔ جی ہاں، 19 ممالک ہیں۔ اب وہ 19 ممالک کون کون سے ہیں، ذرا ان کا ویسے ایک اوور ویو لے لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو رٹ لیں۔ ارجنٹائنا، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چائنا، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، ریپبلک آف کوریا اور میکسیکو، رشیا، سعودی عربیہ، ساؤتھ افریقہ، ترکی، اور ترکی کے بعد یونائٹڈ کنگڈم، UK اور یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یہ 19 ممالک ہیں، اور ان کے علاوہ یورپین یونین اور افریقن یونین۔ اچھا، یہ دنیا کی بڑی اکانومیز ہیں، یہ دنیا کے بڑے ممالک ہیں، بڑی معیشتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کس قسم کے ایشوز کے اوپر ملتے ہیں؟ گلوبل اکانومی اور انٹرنیشنل فائنینشیل اسٹیبلٹی، کلائمیٹ چینج، میٹیگیشن، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اس طرح کے مسائل اور اس طرح کے موضوعات کے اوپر یہ ملتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، اور جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ریسنٹلی 2023 میں انڈیا کو اس کی پریزیڈنسی ملی۔ ٹھیک ہے، ہر سال پریزیڈنسی چینج ہوتی ہے، G20 گروپ کا ہر سال پریزیڈنٹ چینج ہوتا ہے۔ کون سا ملک پریزیڈنسی کرے گا، کون سا ملک صدارت کرے گا،
یہ چینج ہوتا رہتا ہے ہر سال، ٹھیک ہے، اور تمام ممالک کو دی جاتی ہے ایک ایک بار۔ اور انڈیا کو 2023 میں اس کی پریزیڈنسی یا صدارت ملی، اور 2025 میں اس کی صدارت جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کرے گا۔ میرے خیال میں 2024 میں بھی انڈیا کے پاس ہی اس کی پریزیڈنسی تھی، تو یہ چیک کر لیں گے ہم۔ اور 2025 میں اس کی جو پریزیڈنسی ہے وہ ملے گی کس کو؟ وہ ملے گی ساؤتھ افریقہ کو۔ اور 2026 میں اس کی پریزیڈنسی کس کو ملے گی؟ وہ ملے گی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو۔ تو یہ تعارف تھا۔ اب ہوا یوں کہ 2023 میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ 2024 میں پریزیڈنسی کس کے پاس تھی۔ چلیں یہ میں پھر کسی ویڈیو میں اس کا ذکر کر دوں گا۔ تو G20 سمٹ ان جموں اینڈ کشمیر، ہوا یہ کہ جموں اینڈ کشمیر میں جو انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، وہاں پر انڈیا نے G20 سمٹ کا انعقاد کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جموں اینڈ کشمیر ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں متنازع علاقہ ہے، وہ ایک ایسی ٹیریٹری ہے جس میں تنازع چل رہا ہے، کشمیریوں کا، انڈیا کا اور پاکستان کا یہ تنازع ہے۔ اور اس علاقے میں G20 سمٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے چونکہ خود ساختہ کشمیر کو اپنے یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا لیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے یہ کیا تھا کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے اسے اپنی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا لیا تھا۔ سو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہ سمٹ یہاں پہ کریں گے۔ تو انہوں نے 2023 میں ایک G20 سمٹ کروایا۔ کہاں پہ کروایا؟ جموں اینڈ کشمیر میں۔ اور اس سمٹ کا مقصد تھا ٹورزم کو فروغ دینے پر انہوں نے یہ سمٹ کروایا۔ اور یہ سمٹ کہاں پہ ہوا؟ سری نگر میں، ٹھیک ہے۔ سری نگر کو سمر کیپٹل آف جموں اینڈ کشمیر بھی کہا جاتا ہے، سمر کیپٹل آف جموں اینڈ کشمیر، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ سمر میں، گرمیوں میں جو کیپٹل ہوتا ہے وہ سری نگر ہوتا ہے، کس کا؟ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا، ریاست جموں اینڈ کشمیر کا۔ سو یہ جو سمٹ ہے یہ کب ہوا؟ یہ ہوا جناب سری نگر میں ہوا، اور 22 مئی سے 24 مئی کے تک ہوا، یعنی 22، 23 اور 24، یہ 3 دن تک یہ سمٹ چلتا رہا۔ اور اہم بات جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس میں 61 ممالک کے ڈیلیگیٹس نے شرکت کی۔ یہ 61 ممالک، 19 ممالک تو وہ ہو گئے نا جو کہ مین ممالک ہیں، اور باقی ممالک باقی کہاں سے آئے؟ یورپین یونین سے اور افریقن یونین کے ممالک سے۔ تو 61 ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ 29 نیشنز، 29 ممالک سے 61 ڈیلیگیٹس نے اس میں شرکت کی۔ خاص بات جو آپ کو جاننی ہے، جس کو یاد رکھنا ہے کہ کس نے اس سمٹ کا بائیکاٹ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ کوشچن پیپر میں آ جائے کہ وہ کون سے ممالک تھے جنہوں نے اس سمٹ کا بائیکاٹ کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو چائنا نے بائیکاٹ کیا اس سمٹ کا، اور پاکستان نے، کیونکہ ظاہر ہے ان دونوں کا موقف ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، سو اس میں اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹس نہیں کروانے چاہیے۔ سو اس وجہ سے یہ ان دونوں ممالک نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا۔ شروع میں ہم نے سنا تھا کہ سعودی عربیہ اور ترکی بھی اور انڈونیشیا بھی ہو سکتا ہے بائیکاٹ کریں،
لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ بھی شامل ہوئے۔ تو یہ چھوٹا سا موضوع تھا کشمیر افیئر میں۔ کوشش کروں گا کہ ڈیلی آپ کے لیے اس طرح چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لاؤں، چھوٹے چھوٹے نکال کے، جو عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے اور ہو سکتا ہے پیپر میں آئیں۔ کشمیر افیئرز کے اوپر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے، اس میں میں نے ذکر کیا کہ یہ ٹاپک آ سکتا ہے۔ تو آپ G20 کے بارے میں مزید اس کی ہسٹری کے، یہ گروپ کب بنا، اس طرح کا سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں جی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو یہ جو چینل ہے جی برینز اکیڈمی، اس کو سبسکرائب کیے بغیر آپ نہ جائیں، کیونکہ اس میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے اور ہمیشہ آپ کو یہ فائدہ دیتا رہے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔